بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنڈامنٹل بیلیفس میں آج سے ہم نے ڈسکس کرنا ہے بلیف ان سیکریڈ بکس، سیکریڈ اسکرپچرس، مقدس صحائف کے اوپر، مقدس کتابوں پر ایمان۔ ان میں سے کچھ تو ڈیوائن بکس ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے اتاری گئی الہامی کتابیں ہیں، جن میں 4 کتابوں کا نام تو خود قرآن مجید میں مینشن ہوا، تورات، انجیل، زبور اور خود قرآن مجید۔ 5واں سورہ اعلیٰ کے اندر 30ویں پارے میں صحف ابراہیم کا بھی ذکر ہے۔ صحیفے تھے جیسے ہم بک لیٹس کہتے ہیں، کتابچے کہتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہوئے تھے۔ ان میں کیا تعلیمات تھیں اس حوالے سے ابھی تک ہم تک کوئی خبر نہیں پہنچی۔ بس یہ ہے کہ قرآن نے ان کا نام ذکر کیا ہے، اس سے زیادہ ہمارے پاس ان کے حوالے سے کچھ معلومات نہیں۔ تو آسمانی کتابوں میں سب سے پہلی کتاب تورات ہے، پھر اس کے بعد زبور کا نزول ہوا، پھر اس کے بعد انجیل ہے، پھر اس کے بعد قرآن مجید آخری کتاب ہے زمانی اعتبار سے۔ کچھ مذہبی کتابیں ایسی ہیں جو بڑے بڑے مذاہب میں مقدس صحائف کے طور پہ مانی جاتی ہیں، لیکن بہرحال وہ الہامی کتابیں نہیں ہیں۔ جیسے ہندوازم میں وید ہیں، 4 وید ہیں، ان ویدوں کے بارے میں ہم کچھ ڈسکشن کریں گے بعد میں ان کی تعلیمات کے حوالے سے۔ اسی طرح سکھ ازم میں، سکھ مت میں گرو گرنتھ صاحب ان کی مذہبی کتاب ہے۔ ہندوؤں کے ہاں وید مذہبی کتاب ہے یا مذہبی کتابیں ہیں، بیسیکلی تو وہ اشعار کا مجموعہ ہیں۔ ہندو تھاٹ کے حوالے سے، ہندو فلسفی کے حوالے سے، اس کے رسوم و رواج کے حوالے سے وید جو ہیں، 4 قسم کے وید ہیں، 4 طرح سے ان کو کیٹاگرائز کیا گیا۔ بعد میں اس میں اور بھی لٹریچر کا اضافہ ہوا، جیسے بھگوت گیتا بہت معروف ہوئی گیتا کے نام سے، یہ بعد میں لکھی گئی لیکن ان کے ہاں تقریباً معروف ترین کتابوں میں سے ہے۔ وید اس سے بہت پہلے لکھے گئے تھے، مرتب ہو چکے تھے۔ تو قدیم ترین لٹریچر جو ہے وہ ہندو مت کا وہ وید ہی ہے۔ پھر ہم سکھ ازم کی طرف آتے ہیں تو سکھ مت میں جو ہے وہ ہمیں گرو گرنتھ صاحب کا تصور ملتا ہے۔ ان کے ہاں جو کتاب ہے اس کو گرنتھ صاحب کہتے ہیں۔ صاحب مین جیسے اردو میں صاحب کا لفظ بولا جاتا ہے، صاحب، اصل میں تو صاحب ہے نا، ہم صاحب کہہ دیتے ہیں۔ گرو گرنتھ صاحب، تو بیسیکلی وہ اس کو گرو مانتے ہیں، یہ ان کا آخری گرو ہے، یعنی ان کے نزدیک یہ محض کتاب نہیں ہے بلکہ یہ ایک اس کی حیثیت ایک زندہ شخصیت کی سی ہے۔ جیسے آسمانی مذاہب میں پیغمبروں کا تصور ہے، اسی طرح سکھ مت میں گروؤں کا کانسیپٹ ہے کہ وہاں جو ریلیجس لیڈر ہوتا ہے سکھ کمیونٹی کی رہنمائی کے لیے اس کو گرو کہتے ہیں۔ اسی طرح زوروسٹرینزم، وعلیکم السلام، مجوسیت کا تذکرہ ہوا تھا، آتش پرستوں کا، ان کی مذہبی کتاب ہے اویستا کے نام سے، اس کا بھی ہم کچھ ذکر کریں گے کہ اس کے کانٹینٹس کیا ہیں۔ اسی طرح بودھزم کی بھی مذہبی کتابیں، ان کا بھی مذہبی لٹریچر ہے۔ کنفیوشنزم ہے یا تاؤزم ہے یا شنٹوازم ہے یا اور جو مذاہب ہیں، بہائیت ہے، سب کے ہاں جو ہے وہ مذہبی ٹیکسٹ موجود ہیں۔
تو تورات جو ہے اس کا لفظی معنی کیا ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا اس کا معنی فرشتہ ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا معنی وحی ہے، کچھ لوگوں نے کہا اس کا معنی روشنی ہے۔ بہرحال مختلف معنی کی گئی۔ یہ بیسیکلی جو ہے وہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان میں اس کا جو روٹ ورڈ ہے تورات کا، وہ روشنی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی جو تورات ہمارے پاس اس وقت موجود ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ تو اس کا جو پہلا حصہ ہے اس کے 5 چیپٹرز ہیں، یعنی 5 چیپٹرز ہیں اس میں۔ پہلا چیپٹر جو ہے اس کا نام ہے پیدائش۔ جیسے قرآن مجید میں سورتیں ہیں، آپ یوں سمجھ لیں کہ وہاں پہ چیپٹرز ہیں تورات میں۔ تو پہلے حصے میں 5 چیپٹرز ہیں، اور یہ جو پہلا حصہ ہے تورات کا، اسی کو عام طور پہ تورات مانا جاتا ہے۔ یعنی یہودیوں کے ہاں بیسیکلی اوریجنل تورات جسے کہتے ہیں وہ یہی ہے، یا اصلاً تورات یہی ہے۔ کیونکہ اس تورات کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ نے خود لکھی ہے، اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے۔ یہ جو تورات کا پہلا حصہ ہے۔ باقی جو 2 حصے ہیں اس کے بارے میں وہ یہ کلیم نہیں کرتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے لکھے ہیں۔ تو بیسیکلی تورات کے لفظ کا اطلاق عام طور پہ تورات کے پہلے حصے پہ ہوتا ہے، جو کہ 5 چیپٹرز پہ مشتمل ہے۔ پہلا پیدائش، یعنی کریشن، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کیسے کی۔ جیسے قرآن کا بھی یہ ایک بڑا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اس طرح سے پیدا کیا۔ تو اسی طرح تورات کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ زمین اور آسمان کی تخلیق سے کیسے ہوئی، اس کی کریشن کیسے ہوئی، اللہ نے زمین اور آسمانوں کو کیسے پیدا کیا۔ تو یہ پورا ایک ریلیجس نیریٹو ہے نا، ایک مذہبی بیانیہ ہے نا کہ انسان یہاں پہ کیسے آیا۔ تو جو مذہبی کتاب آسمانی ہوگی، ظاہری بات ہے وہ تو وہاں سے شروع کرے گی کہ انسان آیا کہاں سے۔ تو قرآن میں بھی ہم دیکھتے ہیں اس چیز کو جو ہے وہ تقریباً کوئی قصہ آدم و ابلیس 7 مرتبہ بیان ہوا، تو تورات نے بھی اس کو فوکس کیا۔ یعنی تورات کی تو ابتدائی اسی سے ہوئی، شروع میں ہی قصہ آدم و ابلیس آ گیا۔ آدم کی پیدائش، ان کو جنتوں میں رکھا گیا، پھر کیسے وہ زمین پہ اتارے گئے۔ اگرچہ قرآن کے ساتھ کہیں کہیں وہ مطلب اختلافات ہیں اس قصے میں، لیکن یہ ہے کہ جو بڑا حصہ ہے وہ تقریباً وہی ہے جو قرآن نے بیان کیا۔ تو تورات کا پہلا چیپٹر پیدائش سے متعلق ہے، کریشن سے متعلق۔ دوسرا جو چیپٹر ہے اس کو خروج کہتے ہیں۔ خروج مطلب جب یہ مصر سے نکلے ہیں نا، قرآن نے اس کو تفصیل سے بیان کیا کہ مصر سے کیسے نکلے ہیں بنی اسرائیل، ان کو حضرت موسیٰ لے کے کیسے نکلے ہیں، اور کیسے انہوں نے بحیرہ کلزم کو پار کیا، پھر صحرائے سینا جو ہے، جو سینائی ڈیزرٹ ہے، اس کو عبور کیا، پھر فلسطین پہنچے ہیں۔ یہ جو پورا سفر ہے، ٹھیک ہے، تو خاص طور پہ اس سفر کی جو روداد ہے اس کا تذکرہ ہے اس میں، مصر سے نکلنے کا۔ خروج تو خارجہ سے ہے، نکلنے سے۔ تیسرا جو چیپٹر ہے اس کا نام ہے احبار۔ احبار ہبر کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے علماء۔ ہمارے ہاں علماء ہوتے ہیں، فقہا ہوتے ہیں، ان کے ہاں وہ کاہن کہلاتے تھے، جو بیت المقدس میں بیٹھتے تھے، یا ان کے ہاں جو مذہبی لیڈرز ہوتے تھے۔ جو تورات پڑھتے تھے، اس کو انٹرپریٹ کرتے تھے، اس کا علم حاصل کرتے تھے، تو وہ کاہن کہلاتے تھے۔ جی احبار، احبار ہبر کی جمع احبار۔ تو تیسرا چیپٹر جو ہے وہ ان سے متعلق ہے، احبار سے۔ چوتھا جو چیپٹر ہے اس کا نام ہے عدد، یعنی گنتی، نمبرز۔
اس میں بنی اسرائیل کے خاص طور پہ، جیسے اب دیکھیں نا اینتھراپالوجی ہے، نسب نامے ہیں، مطلب بنی اسرائیل کہاں سے چلے، ٹھیک ہے، حضرت آدم سے نوح تک کا نسب نامہ ہے، حضرت نوح سے ابراہیم کا نسب نامہ ہے، پھر اس کے بعد آگے کتنے قبیلے ہیں، ان قبیلوں کے کیا نام ہیں، یہ یعنی ایک طرح سے آپ کہہ لیں علم الانسان کا تذکرہ ہے اس میں. یہ جو چوتھا چیپٹر ہے، گنتی، عدد، نمبرز. پانچواں چیپٹر جو ہے وہ استثناء سے متعلق ہے. استثناء، اس میں زیادہ تر جو ہے وہ قوانین اور ضوابط کا تذکرہ ہے، ضابطوں کا بیان ہے. قوانین، رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، لاز ہیں. تو یہ جو 5 چیپٹرز ہیں ان کو عام طور پہ جو ہے وہ تورات کہا جاتا ہے. اور اس کے بارے میں یہود یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھے تھے. جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے نا، یہ حضرت موسیٰ کے جو ہے وہ ہاتھ سے لکھی ہوئی ہیں. بیسیکلی تورات عبرانی زبان میں لکھی گئی تھی، لیکن اس وقت تورات کا اوریجنل نسخہ ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ دعویٰ کرنا کہ اس وقت جو تورات موجود ہے یہ وہی نسخہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، تو یہ کلیم درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نسخے کے اندر یہ جو ابھی موجود ہے، جس کو یہود کہتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کمپائل کیا، اس کو مرتب کیا، یہ اسی کا ترجمہ ہے، اسی کی ٹرانسلیشن ہے. اس میں ایک جگہ پہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ ہے. یعنی ایک جگہ پہ تورات کی کوٹیشن یہ ہے حضرت موسیٰ کے بارے میں کہ پھر وہاں رب تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق، موآب میں رب کے بندے موسیٰ کا انتقال ہو گیا. مقام موآب میں حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا. اب یہ حضرت موسیٰ کیسے لکھ کے جا سکتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا؟ پھر آگے یہ بھی ذکر ہے، اور اس نے اسے ارض موآب میں بیت فخور کے بالمقابل الجوا مقام پر دفن کیا، اور آج تک کسی انسان کو ان کی قبر معلوم نہ ہوئی. حضرت موسیٰ کی قبر کا کسی کو پتہ نہیں، تو کہاں وہ مدفون ہیں، کہاں ان کی وفات ہوئی. تو یہ جو فریز ہے یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ کیسے لکھ کے جا سکتے ہیں اپنی وفات سے پہلے. تو اس لیے ان کا یہ کلیم جو ہے وہ درست نہیں ہے یہود کا کہ یہ وہی تورات ہے جو حضرت موسیٰ دے کے گئے. بیسیکلی تو قرآن بھی تو یہی کہتا ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو تورات نازل ہوئی تھی وہ تو اوریجنل تورات تھی، وہ تو اللہ کی کتاب تھی، وہ تو ڈیوائن بک ہے. لیکن یہ ہے کہ قرآن کا کلیم یہ ہے کہ انہوں نے تعریفات کر لی. تعریفات ہونے کی 3 بڑی وجوہات ہیں تورات میں. ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ تقریباً 600 سال قبل مسیح میں بخت نصر نے ان پہ حملہ کیا تھا. یعنی وہ عراق سے آیا تھا. عراق اس وقت بابل کی ایک بڑی تہذیب تھی. بابل کا ذکر قرآن نے بھی کیا سورہ بقرہ میں. تو یہ قدیم ترین مطلب بڑی تہذیبوں میں سے ہے بابل کی تہذیب. یہ بت پرست ہے بیسیکلی. تو فلسطین کے اوپر بخت نصر نے حملہ کیا تقریباً 600 قبل مسیح میں، اور اسے غصہ بہت تھا یہودیوں کے اوپر، کیونکہ یہ بار بار جو ہے وہ بغاوت کرتے تھے ان کی سلطنت، ان کی حکومت کے خلاف. وہ اس کو سرکشی سے تعبیر کرتے تھے، معاہدے کر کے توڑ دیتے تھے. تو اس نے ایک تو ہیکل سلیمانی کو گرا دیا. اور سلیمان اسلام کا ٹائم پیریڈ 1000 قبل مسیح ہے. مطلب تورات جو کہا جاتا ہے کہ نازل ہوئی وہ تقریباً 1250 قبل مسیح میں. 1250 ایک ایگزیکٹ تو ہم نہیں کہہ سکتے، آپ یوں کہہ لیں کہ 1200 سے 1300 قبل مسیح کے درمیان میں تورات نازل ہوئی. زبور جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، تو حضرت داؤد کا ٹائم پیریڈ بھی یہ تقریباً 1000 قبل مسیح بنتا ہے. تو 600 قبل مسیح میں یعنی تورات نازل ہونے کے تقریباً آپ کہہ لیں 700 سال بعد
یہ بخت نصر نے حملہ کیا فلسطین کے اوپر. اس نے ایک تو وہ بہت بڑا جو معبد تھا ٹیمپل، سالومن ٹیمپل جسے یہ کہتے ہیں، ہیکل سلیمانی، ہم تو اس کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں نا، ایک تو اس نے اس کو تباہ و برباد کر دیا، مسمار کر دیا، اور دوسرا تورات کے جو نسخے تھے وہ اس نے جلا دیے. اچھا، یہود کے ہاں یہ معاملہ نہیں تھا جیسے ہمارے ہاں قرآن مجید مطلب ایک عام آدمی کی ایکسیس ہے اور ہر گھر میں قرآن موجود ہے. اور یہ تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے ہاں بھی اب پرنٹنگ پریس کے دور کے بعد ہوا ہے نا. ویسے تو ہمارے ہاں قرآن مجید کے نسخے بھی اتنے عام نہیں تھے پرنٹنگ پریس سے پہلے. ٹھیک ہے، تو 15ویں صدی عیسوی میں جب پرنٹنگ پریس کی ایجاد ہوئی ہے تو اس کے بعد سے اب پھر بہت زیادہ پبلشنگ ہونا شروع ہو گئی. لیکن یہ ہے کہ یہود کے ہاں تو بالکل بھی اتنا بھی نہیں تھا جیسے ہمارے ہاں. قرآن مجید کا اتنا اہتمام تھا کہ علماء کے پاس، فقہاء کے پاس، ٹھیک ہے، صحابہ کے پاس، تابعین، تبع تابعین، اور یہ بڑے جو لوگ تھے پڑھنے لکھنے کا ذوق اور شوق رکھنے والے، جو مفسرین تھے، محدثین تھے، ان کے پاس نسخے ہوتے تھے قرآن مجید کے، اور عام مساجد میں بھی پڑھے ہوتے تھے، قلمی نسخے ہوتے تھے. لیکن تورات کا معاملہ یہ نہیں تھا. وہ صرف بیت المقدس میں اس کے چند ایک نسخے ہوتے تھے، اور وہاں پہ جو ان کے ربی ہوتے تھے، یعنی جو فقہاء ہوتے تھے، فریسی ان کو کہتے تھے، ربی بھی کہا ہے، تو وہی بس اس کی تلاوت کرتے تھے. تو وہ نسخے ضائع ہو گئے تو تورات ضائع ہو گئی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ عذرا، ہمارے ہاں قرآن مجید میں جو ہے، خیر قرآن مجید میں جو ہے ان کے لیے عزیر کا لفظ آیا ہے، تو ان کے ہاں عذرا کا لفظ آیا ہے. عزیر اللہ کے نبی تھے. انہوں نے اپنے حافظے سے پھر بعد میں تورات کو مرتب کیا. بخت نصر نے تو اس کو ضائع کر دیا. بعد میں سائرس دی گریٹ، جس کو قرآن مجید نے ذوالقرنین کہا ہے، مطلب دو بڑی امپائرز تھی اس وقت. ایک امپائر ان کی تھی بت پرستوں کی تھی، وہ عراق میں تھی، دوسری ایران میں تھی. یہ ساسانی کہلاتے تھے. یہ توحید پرست تھے، مطلب یہ ذوالقرنین وغیرہ کا اثر تھا یہاں پہ. تو انہوں نے جب بخت نصر، وہ جو عراق کی جو سلطنت تھی، اس کو تباہ کیا، تو یہودیوں کے ساتھ ان کو ایک تعلق ہوا کہ وہ بھی چونکہ آسمانی دین کے ماننے والے تھے، تو انہوں نے ان کو ایک تو غلامی سے نجات دلائی، اور دوسرا جو ہے وہ سائرس نے، وہی جن کو ہم ذوالقرنین کہتے ہیں، انہوں نے کہا عذرا نبی کو کہ آپ تورات کو مرتب کریں اپنے حافظے سے. تو انہوں نے پھر اپنے حافظے سے تورات کو مرتب کیا. یعنی جو اوریجنل تورات تھی حضرت موسیٰ دے کے گئے تھے، وہ ضائع ہو گئی. تو ایک مرتبہ تو یہ حضرت عزیر کے حافظے سے مرتب ہوئی ہے. یہ جو حافظے سے مرتب ہوئی ہے یہ بامعنی تھی. بامعنی کا مطلب یہ ہے کہ میننگ وہی تھے، الفاظ وہی نہیں تھے. یعنی تورات کو انہوں نے اپنے الفاظ میں کمپائل کر دیا. پھر دوسری مرتبہ 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے حملہ کیا فلسطین کے اوپر. اس نے پھر دوبارہ ہیکل سلیمانی کو جو ہے وہ اس کو تباہ و برباد کیا، اور اس نے پھر دوبارہ تورات کے نسخے جو ہے وہ جلا دیے، ختم کر دیے. پھر اس کے بعد دوبارہ تورات جو ہے وہ حافظے سے مرتب ہوئی ہے. لیکن تورات کے جو قدیم ترین نسخے ہمارے پاس پہنچے ہیں، قدیم ترین، ان کو ڈیڈ سکرولز کہتے ہیں. یہ بیسیکلی ڈیڈ سی میں، جسے ہم بحیرہ مردار کہتے ہیں، جارڈن اردن کے کنارے، وہاں پہ ایک چرواہے کو ملے. وہ بکریاں چرا رہا تھا تو وہ غار میں کہیں گھس گیا، تو اس کو وہ بوریاں بھری ہوئی تھی وہاں پہ. اسے نہیں سمجھ میں آئی، بہرحال وہ ان پڑھ تھا، اسے کیا پتہ تھا، تو اس نے ایسی بات باہر نکال دی. تو وہ نکلتے نکلتے پھر خیر اس کو بعد میں اسرائیل کی حکومت نے اپنے اس میں کسٹڈی میں لے لیا. اس پہ کافی ریسرچ ورک ہوا. وہ جو نسخے ہیں وہ تقریباً کوئی 400 سے 200 قبل مسیح کے درمیان لکھے گئے، یعنی قلمی نسخے، مینوسکرپٹ. قدیم ترین نسخے جو ہیں وہ والے ہیں. ٹھیک ہے، تو قدیم ترین تورات کے جو نسخے ہیں وہ عبرانی میں محفوظ نہیں ہیں، اپنی اصل لینگویج میں نہیں. یعنی قرآن صرف واحد کتاب ہے جو جس زبان میں نازل ہوا اسی میں محفوظ ہے، یعنی عربی میں.
لیکن باقی کوئی کتاب، تورات کی اصل زبان عبرانی تھی، تورات عبرانی میں نہیں ہے. آج تورات جو عبرانی میں ملتی ہے یہ ان کی ماڈرن جو ہے وہ ہیبرو ہے. انہوں نے ہیبرو کو ریوائیو کیا ہے نا یہودیوں نے. یہ وہ والی عبرانی نہیں ہے پرانی، 3,500 سال پرانی. جس طرح ابھی قرآن کا حفظ کیا جاتا ہے، تورات کو بھی قرآن میں اسی طریقے سے حفظ کیا جاتا ہے؟ نہیں، تورات کے حفظ کا رواج نہیں تھا. تورات کے حفظ کا بھی رواج نہیں تھا، انجیل کے حفظ کا بھی رواج نہیں تھا. یہ بھی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے ان کی تورات سے. ہاں، تو بیسیکلی جو ہے وہ تورات کو لکھنے کا رواج تھا، حفظ کا نہیں تھا. تو قدیم ترین جو نسخے ہیں وہ یا تو لیٹن میں ہیں یا پھر یونانی زبان کے اندر ہے، لاطینی میں یا یونانی میں، گریک میں. تو اوریجنل زبان میں تورات موجود نہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ 2 مرتبہ جو وہ حافظے سے مرتب ہوئی، ایک 600 قبل مسیح میں اور ایک پہلی صدی عیسوی میں. تو اس لیے تورات کے بارے میں مطلب قرآن مجید کا یہ جو بیان ہے نا کہ انہوں نے اس میں تحریف کر لی، تو یہ بات بہت حد تک درست ہے. مطلب دیکھیں، ایک کتاب جو ہے، ظاہری بات ہے قرآن مجید کا ترجمہ قرآن نہیں ہے، یہ بات تو ہم بھی سمجھ سکتے ہیں. قرآن مجید کے انگلش ٹرانسلیشن ہم اس کو قرآن نہیں کہتے، قرآن مجید کا اردو ترجمہ ہم اس کو قرآن نہیں کہتے، کیونکہ ترجمے 70 ہو سکتے ہیں، وہ آپس میں اختلاف بھی کریں گے، لیکن قرآن تو ایک ہے. تو اس لیے اگر یہ بھی کہہ لیا جائے کہ تورات میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، مطلب یہودیوں کا یہ کلیم مان لیا جائے، وہ تو کہتے ہیں نا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی تحریف نہیں ہوئی. اگر یہ کلیم مان بھی لیا جائے تو پھر بھی ترجمہ جو ہے وہ کبھی بھی اوریجنل کو ریپلیس نہیں کر سکتا. ترجمہ کبھی بھی جو ہے وہ اصل کے قائم مقام نہیں ہوتا. تو خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تورات جو ہے وہ بیسیکلی اس کے 3 حصے ہیں. ان 3 میں سے پہلا حصہ جس کو یہودی کلیم کرتے ہیں کہ یہ پہلا حصہ جو ہے تورات کا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود لکھ کے گئے تھے، تو یہ ان کا کلیم درست نہیں ہے. خود لکھ کے تو ظاہری بات ہے گئے ہوں گے، اس میں تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو اس وقت موجود ہے یہ وہ لکھا ہوا نہیں ہے یا اس کے مطابق نہیں ہے جو حضرت موسیٰ لکھوا کے گئے. کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی انبیاء کی توہین کی بکثرت مثالیں مل جاتی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کو بت پرست ثابت کیا ہوا ہے، بتوں کی عبادت کرتے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ ساری رات اللہ سے کشتی کرتے رہے، تو سحری کے وقت جو ہے وہ حضرت یعقوب نے اللہ کو نیچے لگا لیا، مطلب اللہ کو بھی ایک مجسم صورت میں پیش کیا ہوا ہے. حضرت داؤد کے بارے میں جو ہے وہ مطلب عشقیہ داستانیں بیان کی ہیں، کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہو گئے تھے. اسی طرح لوط کے بارے میں بھی اس قسم کی واہیات چیزیں ہیں. تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ نہیں اس میں تحریف ہوئی ہے. باقی ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ اس کا لفظ تحریف ہو گیا، یہ نہیں ہے. تو رات میں آج بھی بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں جو ایز اٹ از قرآن نے ان کا حکم دیا، جیسے 10 کمانڈمنٹس ہیں، احکام عشرہ جنہیں کہتے ہیں. شرک نہ کرنا ہے، چوری نہ کرنا، پڑوسی کو تنگ نہ کرنا، قتل نہ کرنا، یہ چیزیں موجود ہیں. تو تورات کا جو دوسرا حصہ ہے، ایک تو یہ پہلا حصہ تھا جس کو وہ اصلاً تورات کا نام دیتے ہیں یا اسفار کہتے ہیں. اسفار صحیفوں کے معنی میں، کتابچوں کے معنی میں. دوسرا جو حصہ ہے اس میں انبیاء کا تذکرہ ہے، انبیاء کی کتابیں، جیسے حضرت یوشع کا تذکرہ ہے. جیسے ہمارے ہاں بھی اب دیکھیں کہ قرآن مجید میں بھی بعض صورتیں ہیں جن میں انبیاء کا تذکرہ ہے، بعض صورتوں کے نام بھی انبیاء کے ناموں کے اوپر ہیں، جیسے سورہ ابراہیم ہے، سورہ نوح ہے، ٹھیک ہے، خود سورہ انبیاء ہے ایک. تو اسی طرح سے تورات کے اندر جو دوسرا حصہ ہے وہ بیسیکلی انبیاء کی تاریخ سے متعلق ہے. اس کو وہ یہودی نہیں کلیم کرتے کہ یہ مطلب اس طرح سے جو ہے وہ نازل ہوا ہے. ظاہری بات ہے یہ تاریخ ہے جو بعد میں مرتب ہوئی ہے. حضرت یوشع کا تذکرہ اس میں.
جو حضرت موسیٰ کے جو خلیفہ تھے نا حضرت موسیٰ کے بعد حضرت یوشع. پھر سموئیل کا تذکرہ ہے، سموئیل نبی، اسی طرح سے اور انبیاء کا تذکرہ ہے. تیسرا جو حصہ ہے اس میں بھی انبیاء وغیرہ کا تذکرہ ہے، تیسرے حصے میں زبور بھی شامل ہے. ایک میں حضرت ایوب کا تذکرہ ہے، ایک میں حضرت دانیال کا تذکرہ ہے، ایک میں حضرت سلیمان وغیرہ کی جو کوٹیشنز ہیں ان کا تذکرہ ہے. تو اس طرح سے تورات کو انہوں نے مطلب 3 حصوں میں کیٹاگرائز کیا. تو تورات جو ہے اس کے بارے میں مطلب یہ تقریباً کوئی 39 کے قریب اس کے چیپٹرز بن جاتے ہیں. جیسے ہماری 114 کے قریب سورتیں ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ ان کی تقریباً کوئی 39 چیپٹرز ہیں، سورتیں تورات میں. اور اس کے 3 حصے ہیں. جیسے ہمارے ہاں قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں تو آپ سمجھ لیں ان کے 3 حصے ہیں. اچھا، ان کے ہاں جو فرقہ ہے صدوقی یہودیوں کا، وہ صرف پہلے حصے کو تورات مانتا ہے، باقی 2 کو تورات مانتا ہی نہیں. ان کے ایسی بھی اختلافات ہیں. اور باقی 2 حصے اچھے خاصے ضخیم ہیں. دوسرا ان کے یہاں جو بڑا فرقہ ہے فریسی، وہ اصل میں تینوں حصوں کو تورات مانتے ہیں. یہودیوں کے ہاں ایک اور مذہبی کتاب، کبھی آپ نے نام سنا، بہت معروف ہوئی، جیسے تالمود کہتے ہیں. تالمود بیسیکلی ان کا آپ کہہ لیں کہ تفسیری لٹریچر ہے، فقہی لٹریچر ہے. یعنی تورات کی جو ان کے کاہنوں نے اور ان کے ربیوں نے جو تفاسیر کی، اس کی جو فقہی انٹرپریٹیشنز کی تورات کے قوانین کی، اس کے لاز کی، وہ بعد میں تالمود کہلایا. اب اس میں عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں. اس میں یہ ہے کہ جی یہودی سے سود نہیں لے سکتا لیکن غیر یہودی سے لے سکتا ہے. یہودی کی چوری نہیں کر سکتا لیکن غیر یہودی کی چوری کر سکتا ہے، بلکہ یہ بھی لکھا ہوا ہے غیر یہودی کی چوری کرنا اس کے پر فرض ہے، واجب ہے اس پہ. ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے وہ ان کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں ہے نا، مطلب اپنی ٹرم میں اگر ہم سمجھنا چاہیں، بلکہ مسلمان کے وہ تو انسان ہی نہیں سمجھتے، وہ تو کہیں جنٹائلز ہیں، یہ حیوان ہے. یہ مطلب جیسے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کی ہے نا، قرآن کا یہ بیان ہے. بھیڑ بکری ہے، انسان اس کو ذبح کر کے کھا جاتا ہے، اللہ کو کوئی اعتراض ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے کہ یہ انسانوں کی خدمت کے لیے، انسان اشرف المخلوقات ہے. تو یہودیوں نے یہی عقیدہ اپنے علاوہ سارے انسانوں کے بارے میں رکھا ہوا ہے. یہ سب بھیڑ بکریاں، یہ سب یہودیوں کی خدمت کے لیے پیدا ہوئی. تو ان کا قتل، ان کو مارنا، ان کا مال کھا جانا، تو یہ ان کے ہاں بالکل سب چیزیں جو ہے وہ جائز ہیں. لیکن یہ ان کے تالمودی لٹریچر میں ہیں، ان کے اس میں نہیں، مقدس صحائف میں نہیں. تو رات کے بعد دوسری جو کتاب ہے بڑی، انجیل کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. انجیل بیسیکلی یونانی زبان کا لفظ ہے، بشارت کے معنی میں، خوشخبری، بشارت. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی انجیل. درمیان میں ایک کتاب ہے زبور. زبور بیسیکلی جو ہے وہ حمد وغیرہ ہے اور حمد کے ترانے ہیں. ٹھیک ہے، نظمیں ہیں، بیسیکلی حمد و ثنا ہے. زبور اس معنی میں کوئی مذہبی کتاب نہیں ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی شریعہ اس کے اندر موجود ہے. اس لیے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے
ویسی بات کہ وہ ان کی بات بہت خوبصورت تھی اور وہ ہم پڑھتے تھے، ان کی کتاب تھی ساری، جی جی ساری حمد ہے، ہاں ہاں پڑھتے رہتے، بالکل ایسے. یہ بھی عبرانی زبان کے اندر تھی، اصلاً عبرانی زبان میں تھی. زبور کے ماننے والے کون تھے؟ زبور کے ماننے والے یہی یہود تھے نا، یا موسیٰ کو بھی مانتے تھے؟ اور ظاہری بات ہے. یہود کون ہے بیسیکلی؟ حضرت یعقوب کی 12 بیٹوں کی اولاد ہے نا. یہودی ایک نسلی مذہب ہے. یہودی کنورٹڈ کو یہودی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہودی وہ ہے جس کی ماں یہودن ہو. جو مسلمان سے یہودی ہو گیا، جو ہندو سے یہودی ہو گیا، جو کرسچن سے یہودی، اس کو تو وہ یہودی مانتے ہی نہیں ہے. یہ نسلی مذہب ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی تعداد کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، 0.2% ہے، 1% بھی نہیں ہے ورلڈ پاپولیشن کا. جو اصلی یہودی ہے 0.2%. تو وہ بالکل بھی تبلیغی مذہب نہیں ہے. عیسائیت تبلیغی مذہب تھا، وہ پھر جنگل کی آگ کی طرف پھیلا ہے. وہ تو سارے اپنے آپ کو سید زادے سمجھتے ہیں، سید کو تبلیغ سے تھوڑا بنتا ہے. کہتے ہیں نا ہم انبیاء کی اولاد ہیں، نحن ابناء اللہ و احباء، اللہ کے چہیتے ہیں، بیٹے ہیں. تو ظاہری بات ہے یعقوب کی اولاد تو ہیں. تو انجیلیں جو ہے وہ بیسیکلی اس وقت جو ہمارے پاس موجود ہیں، جو پبلش ہوتی ہیں، دیکھیں نا ایک ہی کتاب زیادہ تر پبلش ہوتی ہے جس کو ہم بائبل کہتے ہیں. بائبل 3 کتابوں کا مجموعہ ہے، تورات پلس زبور پلس انجیل. یہودی کو تو انجیل کو نہیں مانتے نا، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے تھے، معاذ اللہ ان کو کافر قرار دیتے تھے، مرتد، واجب القتل، میجیشین، جادوگر، پتہ نہیں کیا کچھ کہا. تو وہ تو انجیل کو نہیں مانتے، وہ تو اپنی تورات پبلش کرتے ہیں. لیکن جو عیسائی ہیں، اب ظاہری بات ہے کہ ان کے ہاں شریعت کون سی ہے؟ وہی جو حضرت موسیٰ کی تھی، موسوی شریعت. تو وہ تورات کو بھی ساتھ پبلش کرتے ہیں، کیونکہ انجیل میں شریعت نہیں ہے. اچھا، تورات کی ضخامت کافی بڑی ہے، مطلب قرآن مجید سے بھی بہت بڑی ہے، قرآن مجید سے 2-3 گنا بڑی ہوگی. انجیل چھوٹی سی ہے، مطلب آپ ایک سیٹنگ میں ایک انجیل مطالعہ کر سکتے ہیں اس کا. ٹھیک ہے، تو انجیل بیسیکلی اس میں واضح و نصیحت ہے، قانون ہے لیکن بہت کم، 1-2 مقامات پہ کوئی طلاق کے بارے میں یا اس طرح سے کچھ باتیں آ گئیں سرسری سی، بائی دا وے جسے کہتے ہیں، آ گئیں. لیکن یہ ہے کہ اصلاً جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی کہتے تھے کہ میں تو بنی اسرائیل کی جو بھیڑیں ہیں، گم شدہ بھیڑیں ہیں، ان کی تلاش میں آیا ہوں. یعنی یہودی جو رائے حق سے بھٹک گئے ان کی اصلاح کے لیے آیا ہوں. اور انہیں اصلاح کے لیے تورات نہیں چاہیے تھی، قانون نہیں چاہیے تھا. قانون تو تھا، قانون کو بیسیکلی انہوں نے وہ جو کھیل تماشا بنا رکھا تھا، ہیلوں کے ذریعے سے، اللیگل ٹرکس کے ذریعے سے. وہ جو قرآن نے کہا نا، بستی کا ذکر کیا ہے، سمندر کے کنارے آباد تھی، تو کیا کرتے تھے مچھلیاں پکڑنے کے لیے؟ ہیلے کرتے تھے، مگر کھیل تماشا بنایا ہوا تھا اللہ کے قانون کو. کان ادھر سے نہیں ادھر سے پکڑ لیا. تو بیسیکلی تورات میں پھر اخلاقیات کو فوکس کیا گیا. وہ قانون کو بہت فالو کرتے تھے. یہودی بہت قانونی ہے، بہت قانونی ہے. جیسے ہمارے ہاں ایک دور میں وہ ایک عباسی خلیفہ نے اپنے وقت کے فقیہ سے پوچھا کہ اگر میرے کپڑوں پہ مچھر بیٹھ جائے اور میں اس کو مار دوں اور اس کا خون جو ہے وہ میرے کپڑوں پہ لگاؤ، اس میں نماز پڑھ لوں تو نماز ہو جائے گی؟ تو اس نے کہا کہ تم نے جو ہے بنو امیہ کو قتل کیا اور ان لوگوں کی لاشیں جو ہے وہ تم نے اپنے گھوڑوں کے پیچھے جو ہے وہ گھسیٹی ہیں، اور ان کے مردے جو ہے وہ تم نے قبروں میں سے اکھاڑ کے کھڑے کیے ہیں اور ان کے اوپر کوڑے برسوائے ہیں. تو اس وقت تمہیں کوئی خیال نہیں آیا کہ تمہاری نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ تمہیں اب مطلب تمہارے گردن کے اوپر کتنے مسلمانوں کا خون ہے، اس بارے تمہیں کوئی خیال نہیں آتا کہ اس کے ہوتی ہوئی نماز ہوتی ہے کہ نہیں. مچھر کا خون جو ہے اس پہ، یہ یہودیوں کی کیفیت، بالکل یہ یہودی.
قانون جو ہے نا اس کو اسٹرکٹلی فالو کرتے تھے، وہ فقہی جو اخلاقیات وہ بالکل اس کی روح مر چکی تھی. تو حضرت عیسیٰ بیسیکلی اخلاقیات کی، اس لیے جو مواعظ پڑھے نا ابھی بھی، جو اگر انجیل آپ کو مل جائے نا اردو میں، یہ بائبل سوسائٹی والوں نے پبلش کی ہے، ہلا دینے والے جو ہے نا مواعظ ہیں، آپ اس کو پڑھیں کبھی تو حضرت عیسیٰ کے، خاص طور پہ جو پہاڑی کا واعظ ہے. اور پھر وہ بیت المقدس میں جاتے ہیں، وہاں یہودی بیٹھے ہیں اور وہ تورات پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، لوگوں کو فتوے دے رہے ہیں، تو وہ ان کو جا کے تبلیغ کرتے ہیں. اور جب ان کو سر پہ کھڑے ہو کے جب انہیں وہ مخاطب کرتے ہیں، بہت بہت بلاغت ہے ان کے اندر، ان الفاظ میں، تم چونا پھری ہوئی قبروں کی طرح ہو. اور یہودی ان کو فقہا کو وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ، مطلب باہر سے سنگ مرمر کی قبریں ہیں اور اندر گلی سڑی ہڈیاں ہیں، بس یہ تمہارے جبے قبے امامے ہیں، یہ تمہارا لباس، اور اندر تمہارے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس لیے تو یہودی خلاف ہو گئے تھے، ان کے تنقید وہ بہت جاندار تھی، بالکل مطلب ان کو ہلا مارا تھا. تو وہ سارے خلاف ہو گئے، تو پھر حضرت عیسیٰ کے اوپر فتویٰ لگا دیا معاذ اللہ. تو انجیل جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، یہ بیسیکلی 4 ہیں جو بائبل میں آتی ہیں. تو انجیل تو ایک ہی ہے نا، لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے انتخاب مشکل ہو گیا. تو اب ان میں سے کون سی پہلے ہے، کون سی بعد میں ہے، اس میں مختلف لوگوں کی مختلف تحقیقات ہیں. ایک متی کی انجیل ہے، ایک مرقس کی ہے، ایک لوکا کی ہے، اور ایک یوحنا کی ہے، جو اس وقت پبلش ہوتی ہیں، جس کو یہ مطلب اناجیل مانتے ہیں. یعنی عیسائی جن 4 کو انجیل مانتے ہیں. لیکن یہ 4 ایک ہی چیز کو نہیں بیان کر رہی، ان میں اختلاف بھی ہے. تو 3 اناجیل کے بیان میں کافی زیادہ سملیرٹی ہے. 3 جو اناجیل ہے، مرقس، متی اور لوکا. لیکن جو آخری ہے یوحنا کی انجیل، اس میں کافی اختلاف ہے. یعنی 3 انجیلوں سے کافی اختلاف اس میں موجود ہے. اس لیے یوحنا کی انجیل کو بعض عیسائی نہیں مانتے، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ یوحنا اصل میں ہمارے بزرگ سینٹ، جیسے ہمارے ہاں صوفی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، بس ایسے تھے، یہ حواریین میں سے نہیں تھے. تو بیسیکلی جو ہے یہ تقریباً کوئی 3 صدی عیسوی میں جا کے ان 4 اناجیل کو انجیل کا مرتبہ حاصل ہوا، کہ ان 4 مطلب اس وقت سینکڑوں اناجیل تھی جو کہ روایت ہو رہی تھی، نقل ہو رہی تھی. پھر جو مطلب ان کے بڑے پادری تھے وہ بیٹھے اور انہوں نے ایک متفقہ مجلس اور کونسل کے ذریعے سے 4 اناجیل کو جو ہے وہ عیسائیت کے لیے مطلب ایک طرح سے اپروو کر دیا. تو یہ کام جو ہے وہ 216 میں ہوا، مطلب 3 صدی عیسوی کے شروع میں. تو سب سے پہلے جو ہے وہ متی کی انجیل ہے. متی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں سے تھے، شاگردوں میں سے. حضرت عیسیٰ کے حواریوں کا تذکرہ قرآن میں بھی آیا، اس قال حواریون نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے جو ہے وہ دین کی مدد کرنے والے ہیں. تو یہ انجیل جو ہے اس کی مطلب کب کمپائل ہوئی ہے؟ ظاہری بات ہے حضرت عیسیٰ کے بعد ہی کمپائل ہوئی، ان کے حواری نے کی ہے. جو اس نے باتیں حضرت عیسیٰ سے سنی تھیں اس نے ان کو کمپائل کر دیا. بیسیکلی کرسچنز بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ حضرت عیسیٰ مرتب کر کے گئے، ٹھیک ہے. تو متی کی انجیل متی نے مرتب کی ہے. کب کی ہے؟ کچھ نے کہا 39 میں کی ہے، کچھ نے کہا 41 میں کی ہے، مطلب حضرت عیسیٰ سے تقریباً 40 سال بعد. اسی طرح اور بھی تاریخیں دی ہیں کہ کوئی اس کو 48 کہتے ہیں، کوئی 61 کہتے ہیں، کوئی 63 کہتے ہیں، کوئی 64 کہتے ہیں، مطلب بہت اختلافات ہیں. تو بیسیکلی جو انجیل کی زبان تھی وہ سریانی تھی، لیکن انجیل بھی اپنی اوریجنل لینگویج میں محفوظ نہیں ہے، سریانی میں نہیں ہے. قدیم ترین نسخہ جو ہمارے پاس انجیل کا ہے وہ یونانی زبان کا، پھر یونانی ہی سے اس کے آگے ترجمے ہوئے ہیں.
مطلب لیٹن میں ہوا ہے، انگریزی میں ترجمہ جو ہوا ہے. دوسرے جو ہیں وہ مرقس کی انجیل ہے. مرقس براہ راست جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے حواری نہیں ہے، شاگرد نہیں ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ کے ایک شاگرد تھے پطرس. تو پطرس کا شاگرد ہے یہ مرقس، ہاں تابعی جسے ہم کہتے ہیں. یہ انجیل اس نے یونانی میں ہی لکھی تھی، مرتب کی تھی مرقس نے. یہ بھی کوئی تقریباً 40 سال بعد لکھی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. تیسری جو ہے لوکا کی انجیل. لوکا جو ہے نہ تو خود براہ راست شاگرد ہے، نہ شاگرد کا شاگرد ہے. ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی جو ہے وہ پولس ایک یہودی تھا، اس کا شاگرد تھا. پولس ایک یہودی، مطلب ان میں سے تھا، بڑے ان کے معروف اس میں سے علماء میں سے، اس کا شاگرد تھا. تو اس نے کہا کہ اور لوگ بھی حضرت عیسیٰ کے احوال مرتب کر رہے ہیں تو میں بھی مرتب کرتا ہوں. مطلب رائٹر تھا نا، پڑھا لکھا تھا. تو جیسے ہمارے یہاں لوگ بایوگرافیز لکھتے ہیں بڑے لوگوں کی، جب وہ فوت ہو جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار اس نے کنٹریبیوٹ کیا، میں بھی اس کے بارے میں لکھتا ہوں اور کچھ ایسے پہلو لکھوں گا جو دوسروں نے نظر انداز کیے. تو یہ بیسیکلی اس کا محرک تھا. بلکہ اس کی انجیل کی ابتدائی یہاں سے ہوتی ہے، جب بہت سے لوگوں نے ہمارے ہاں یقینی امور کے بارے میں قصہ کی تالیف شروع کی. یعنی بہت سے لوگوں نے حضرت عیسیٰ کے قصے کو بیان کرنا. ظاہری بات ہے جو یہودیوں نے ان کے ساتھ کیا تھا وہ پھر ایک دم سے پھیلا ہے نا، جنگل کی آگ کی طرح. مطلب ان کو حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ قتل کرنے کی سازش کی تھی، وہ تو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا. وہ جب قصہ پھیلا تو سب لوگوں نے اپنے طور پہ اس کو مرتب کرنے کی کوشش کی، اس قصے کو کہ کیا ہوا تھا. جب تک ایک انسان موجود ہوتا ہے نا تو اس وقت تک تو ظاہری بات ہے کہ اس کی طرف اتنی توجہ نہیں جاتی. لیکن جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ایک دم سے ایک عام انسان بھی دنیا سے چلا جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ خبروں کا وہ موضوع بن جاتا ہے. اگر وہ ایک بالکل ایسے طریقے سے دنیا سے جائے جو معروف طریقہ نہیں ہے. تو اس لیے پھر بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر لکھا. یہ کب لکھی گئی؟ یہ بھی تقریباً کو 50-60 سال بعد لکھی گئی. تو اس نے اپنی انجیل کے شروع میں یہ کلیم کیا کہ میں نے ہر چیز کا شروع سے باریک بینی کے ساتھ جائزہ لیا. اس نے کہا کہ اور بھی لوگ لکھ رہے ہیں لیکن بہرحال میں نے زیادہ تحقیق کر کے اس قصے کو لکھا ہے. کہ بیسیکلی وہ قصے سے مراد کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کیسے آئے اور کیسے انہوں نے واضح نصیحت کی، کیسے ان کی مخالفت ہوئی. ٹھیک ہے. اس میں ان کی واضح نصیحت بھی آ جاتی ہے جو یہود کو کی گئی، ان کی وہ مخالفت جو یہودیوں نے کی اور کس طرح سے وہ پھر دنیا سے اٹھا لیے گئے. چوتھی جو ہے وہ یوحنا کی انجیل ہے. یوحنا جو ہے یہ ویسے حضرت عیسیٰ کے حواری تھے، ایک حواری کا نام یوحنا تھا، لیکن یہ جو یوحنا ہے اس انجیل کا جو رائٹر ہے وہ حضرت عیسیٰ کا حواری نہیں ہے. اسی لیے عیسائیوں کی ایک بڑی جماعت جو ہے وہ اس کو انجیل شمار نہیں کرتی. ایک تو اس وجہ سے، اور دوسرا اس وجہ سے کہ پہلی جو 3 انجیلیں ہیں ان کی مشابہت بہت زیادہ ہے. یعنی وہاں آپ کو لگتا ہے کہ مانوی طور پہ بات ایک ہو رہی ہے اگرچہ الفاظ کا فرق ہے، یا کہیں کہیں تھوڑی بہت اضافی بھی ہیں، کمی بیشی ہے، لیکن یہ تو کافی ڈیفرنٹ ہے ان 3 سے. اس لیے بھی ایک بڑی تعداد عیسائیوں کی جو ہے وہ اس کو انجیل نہیں مانتی، یوحنا کی انجیل. اور یہ وہ بیسیکلی انجیل ہے کہ جس نے حضرت عیسیٰ کی الوہیت کا یعنی خدا کے بیٹا ہونے کا جو عقیدہ ہے وہ شد و مد سے پیش کیا، بلکہ اس کا آغاز ہی اسی سے ہوتا ہے، باقی 3 کا نہیں ہے. تو یہ تقریباً کوئی 80-90 سال بعد لکھی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اب اناجیل کے بیانات میں کیا اختلافات ہیں؟ ہاں اختلافات ہیں، کہیں کہیں اختلافات ہیں اناجیل کے بیانات میں. جیسے متی کی جو انجیل ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نسب نامہ ہے وہ یوں بیان ہوا: مسیح بن داؤد بن ابراہیم. مطلب درمیان میں سے نام چھوڑ دیے، مسیح بن داؤد. داؤد سے مراد حضرت داؤد ہیں.
لیکن درمیان میں 1000 سال کا فرق ہے. پھر حضرت داؤد سے حضرت ابراہیم تک درمیان میں 1000 سال کا فرق ہے. پورا نسب نامہ نہیں ہے لیکن بہرحال مسیح بن داؤد بن ابراہیم. لیکن جو مرقس کی انجیل ہے اس میں یوں اس کی ابتدا ہوتی ہے مسیح ابن اللہ. ٹھیک ہے، یعنی ان کو اللہ کے بیٹے کے طور پہ پیش کیا. اور جو یوحنا کی انجیل ہے اس کی ابتدا یوں ہوتی ہے شروع میں وہ کلمہ تھا اور کلمہ اللہ کے ہاں تھا، اور وہی جو ان کی فلسفی ہے وہ کلام تھا اور کلام جو ہے وہ. تو اسی طرح سے نسب ناموں میں بھی بہت اختلافات ہیں ان کے ہاں. کچھ اور جو معلومات ہیں ان میں بھی اختلافات ہیں. خود اناجیل کے بیانات میں خاص طور پہ یوحنا کا جو بیان ہے اس پورے واقعے کے حوالے سے اس میں کافی 3 اناجیل سے اختلافات ہیں. تو قرآن کا تو کلیم یہی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس میں تعریف کر لی. ٹھیک، تو وہ تعریفات نظر آتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم پڑھیں تو اس میں بہت حکمت کی باتیں آج بھی نظر آتی ہیں. اس سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ساری کی ساری تعریف شدہ نہیں. یعنی بعض چیزیں جو آپ کو احادیث میں نظر آتی ہیں وہی امثال آپ کو آج کی انجیل میں نظر آتی ہیں. عجیب بات یہ ہے، قرآن عدد حدیث میں جو ہے. چلیں جی، تو یہ تو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے مذہبی کتابوں میں سے تورات کو، کچھ زبور کو اور انجیل کو. تو اس کے علاوہ جو چند ایک اب مذہبی کتابیں رہ گئی ہیں جو زیادہ معروف ہیں، جیسے ہندوؤں کے ہاں، سکھوں کے ہاں، پھر بدھ مت میں جو مذہبی کتاب معروف ہے، تو کچھ اور چائنیز کے ہاں، جاپانیز کے ہاں جو مذہبی کتابیں ہیں، مذہبی لٹریچر ہے، تو اس کا ہم انشاءاللہ سے پھر نیکسٹ لیکچر میں کوئی تذکرہ کریں گے. چلیں جی، صدق اللہ علیہ وسلم.